وہ درخت کیوں ماننا تھا، حقیقت جان کر حیران ہو جاؤ گے۔ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا کہ تم کیسے پیدا ہوئے اور کہاں سے آئے۔ آج کے پڑھے لکھے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے پیدائش کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ یہ سائنس سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی نادانی ہے۔ ہر چیز سائنس کی فیلڈ نہیں ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہے جو وحی سے معلوم ہوتی ہے۔ جیسے اگر کوئی پوچھے بخار میں کون سی دوا کھانی چاہیے، یہ دن کا مسئلہ نہیں ہے، ڈاکٹروں کا کام ہے۔ اسی طرح ویکسین لگانی ہے یا نہیں لگانی، یہ بھی دن کا مسئلہ نہیں ہے، ڈاکٹروں کا کام ہے۔ البتہ اگر اس میں حرام چیز ہو تو پھر علماء فیصلہ کریں گے۔ ہر چیز سائنس سے ثابت نہیں ہوتی ہے، یہ ان کی بڑی غلطی ہے اور بڑی نادانی ہے۔ تاریخ اور دن اپنی جگہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اللہ نے خود بتایا، کیونکہ اس وقت کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہیں کیا۔ شیطان نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ شیطان نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، یہاں تکبر کی اجازت نہیں، تو مردود ہے۔ شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ جل جلالہ تجھے مہلت ہے۔ پھر شیطان نے کہا، میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے میں آؤں گا، اور اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤں گا۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے جو کہا تھا وہ اکثر لوگوں پر سچ ثابت ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن ایک درخت کی قریب بھی نہ جانا۔ یہ اللہ کا حکم تھا مگر شیطان خاموش نہ بیٹھا۔ اس نے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا کہ اس درخت میں کوئی خاص بات ہے، شاید یہ ہمیشہ زندہ رہنے کا راز ہے یا فرشتہ بننے کا ذریعہ ہے۔ انسان کی فطرت ہے، جس چیز سے روکا جائے اس کی طرف دل جاتا ہے نا، یہ تو آپ سب مانتے ہو۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام سے بھول گئے، انہوں نے اس درخت سے کھا لیا، فوراً ان کا لباس اتر گیا اور گھبرا گئے اور جنت کے پتے اپنے اوپر ڈالنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اور بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے فوراً کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والے میں سے شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ان کی یہ توبہ بہت پسند آئی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، انہیں معاف کیا اور دوبارہ عزت عطا فرمائی۔ پھر اللہ نے فرمایا، اب تم زمین پر جاؤ، یہی تمہاری اصل زندگی ہے۔ جنت اب محنت کے بعد ملے گی، اب یہ فری نہیں، محنت سے ملے گی۔ پھر فرمایا، اے آدم کی اولاد، شیطان سے بچنا، وہ تمہیں اس طرح بہکائے گا جیسے تمہارے ماں باپ کو بہکایا تھا۔ وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنایا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان موت کو یاد رکھے، قبر کو یاد رکھے، آخرت کو یاد رکھے، قیامت کے دن کو یاد رکھے۔ جو شخص آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ بھی اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی پر ظلم ہو جائے تو مایوس نہ ہو، قیامت کے دن فوراً انصاف ہوگا۔ اللہ جل جلالہ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں۔ ایک دن حساب ضرور ہوگا، ہر عمل کا بدلہ ضرور ملے گا۔ یہ دنیا امتحان ہے،
اور آخرت اس کا نتیجہ ہے۔ جو کامیاب ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جو ناکام ہوگا وہ نقصان اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔